محترم سامعین، خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کمنٹس بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ یہ تبلیغی عمل، یہ دعوتی سلسلہ دوام پکڑے، تسلسل سے آگے چلتا رہے اور میرے حوصلے بھی بلند ہوں۔ آج کا ویڈیو پیغام یہ ہے کہ دنیا میں اسلام کی تبلیغ کا ڈھونگ رچانے والے، دعویٰ کرنے والے بہت سارے اسکالر ہیں، لیکن سب صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی مطابقت میں، قرآن و سنت کی حمایت میں، قرآن و سنت کی تائید و نصرت میں دعوت و تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اسلام مخالف نظریات کو، قرآن و سنت مخالف نظریات کو، عقائد کو اپنی ناقص سوچ کے تحت بدل کر اور اسے رنگ دے کر، اسے خوشنما بنا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لیے ایسے اسکالرس کے بیانات سننے سے گریز کریں، پرہیز کریں اور اپنے دین، ایمان، عقائد کو بچانے کی کوشش کریں۔ غلام احمد پرویز جو منکر حدیث تھا، اس کے بیانات کو نہ سنیں، اور غلام احمد قادیانی جو ختم رسالت کا منکر تھا اور وہ اپنے آپ کو پیغمبر کہلاتا تھا، تو اس کے بیانات کو نہ سنیں، اور جو اسکالر صحابہ کرام کو اور ائمہ اطہار کو، اہل بیت اعظام کو اپنی طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے بیانات کو نہ سنیں، اور جو صحابہ کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، برا بلا کہہ کر اپنے ایمان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور بیچارے عوام کے ایمان اور اسلام کو بگاڑ رہے ہیں، ان کے بیانات کو کبھی نہ سنیں، جن میں اسحاق سیالکوٹی رحمہ اللہ ہیں، اور فی زمانہ محترم محمد علی مرزا انجینئر صاحب ہیں۔ وہ جس مقصد سے بھی صحابہ کرام کو، بالخصوص حضرت امیر معاویہ یعنی بنی امیہ صحابہ کو اپنی طعن و تشنیع کا نشانہ بنا کر اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے، اس کے بیانات سے بھی آپ گریز کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور اللہ نے نہیں پوچھنا ہے کہ ان کے خلاف تم نے کیوں نہیں کہا، کیوں نہیں بیان دیا، بلکہ اللہ نے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ یہ غلطی تم نے کیوں کی ہے، یہ غلط بیانی تم نے کیوں کی ہے، ضرور پوچھے گا۔ اور صحابہ کو امین سمجھنا، صحابہ کو نبی کے ساتھی جاننا، جس نے ایک جھلک بھی نبی پاک کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں اور اسی پر فوت ہوئے ہوں، وہ صحابی ہیں، اور ان کی ایک چونی اللہ کے راستے میں خرچ کی ہوئی ہمارے اربوں کھربوں ڈالر اللہ کے راستے میں دینے سے بہتر ہے۔ لا تسبوا اصحابی کے طور پر صحابہ میں سے کسی کو بھی برا بلا کہنے سے منع کیا نبی پاک نے۔ لہٰذا انجینئر محمد علی مرزا جہلمی حفظہ اللہ کے بیانات کو بھی
آپ نہ سنا کیجیے ورنہ آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈلے گا۔ اسی طرح غامدی صاحب وہ بھی اسلام کے بہت سارے مسائل و احکام اور عقائد میں مغالطے پیدا کر رہا ہے اور مسلمانوں کے نظریات کو بگاڑنے میں کوشاں ہیں۔ امریکہ میں بیٹھ کر وہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہا ہے بلکہ اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہے، قرآن کے مفاہیم و مطالب میں تبدیلیاں کر کے اپنی منطق و فلسفہ کے اصولوں کے رنگ میں وہ بہت سارے مسائل و احکام کو بگاڑ چکا ہے اور لوگوں کو خراب کر رہا ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کے بیانات بھی کبھی نہ سنیں۔ میں انشاءاللہ ان پر آہستہ آہستہ تبصرہ کروں گا۔ قرآن و سنت کے اصل تعلیمات پر عمل پیرا رہ کر آپ نجات پا سکتے ہیں۔ جاوید احمد غامدی کے بیانات کو کبھی نہ سنیے، وہ میٹھی زبان میں چرب زبانی سے لوگوں کو خراب کر رہا ہے، لوگوں کے عقائد پہ وہ حملہ کر رہا ہے، قرآن و سنت کو وہ مشتبہ پیش کر رہا ہے اور ایسا وہ ثابت کر رہا ہے کہ دنیا میں اسے صحیح مفہوم پیش کرنے کے لیے بطور پیغمبر اس کو مبعوث کیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ وہ مستشرق ہے، وہ اسلامی علوم کو پڑھ کر اسلام کو بگاڑنے کے لیے بیٹھا ہوا شخص ہے، لہذا اس کے بیانات کو سننے سے پرہیز کیجیے۔ انشاءاللہ میری یہ نصیحت کام آئے گی اور آپ کی کامیابی اس میں مضمر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہو کر دین کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔